السلام علیکم۔ میری ماں حیات نہیں تھی۔ گھر میں ہم تین لوگ ہی رہتے تھے، میرا ابو اور میرا بھائی، لیکن وہ نام کے رشتے تھے۔ وہ دونوں ایک ایک رات کا کہ میرے ساتھ۔ میرا نام کرن ہے اور میں 15 سال کی ہوں۔ میری زندگی خوشگوار گزر رہی تھی، مگر اچانک میری امی کا انتقال ہو گیا اور سب بدل گیا۔ گھر میں صرف میں ہی لڑکی ہوں، باقی ایک میرے ابو اور مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے جو کہ 18 سال کا ہے۔ میری امی کا جب انتقال ہوا تو اپنے بھائی کے پاس سونے لگے۔ پہلے بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی کمرے میں سوتی تھی، مگر امی ابو الگ کمرے میں ہی سویا کرتے تھے۔ رات کے وقت میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ امی مجھے ان کی یاد آنے لگی اور میں اونچی آواز میں رونے لگ گئی۔ میرے رونے کی آواز سن کر بھائی جاگ گیا اور کمرے کی لائٹ آن کی اور میرے پاس آ گیا۔ کرن، کیوں رو رہی ہو؟ بھائی نے میرا چہرہ اٹھا کر پوچھنے لگا۔ مجھے امی کی یاد آ رہی ہے، میں روتے ہوئے کہا تو بھائی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ارے میری پیاری بہن، امی اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم رویا مت کرو۔ بھائی میری کمر پر ہاتھ چلاتے ہوئے مجھے تسلی دینے لگے۔ مجھے کچھ محسوس ہونے لگ گیا۔ جب میں نے ہاتھ لگایا تو بھائی کا طوطا میرے کمر کے ساتھ لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے ان کے سینے سے ہٹی۔ کیا ہوا ہے کرن؟ میرے پیچھے ہٹنے پر میرا بھائی میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے درمیان لے کر بولا، کچھ نہیں، میں نے گھبرا کر کہا۔ اتنے میں ابو کمرے میں داخل ہوئے اور وہ سخت لہجے میں بولے، کیا ہوا بھائی؟ بولے وہ کرن کو امی کی یاد آ رہی تھی، میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ بھائی نے کہا۔ پھر ابو نے کہا، کرن تم میرے کمرے میں میرے ساتھ سو جاؤ۔ ابو نے پیار سے مجھے کہا۔ میں جانے لگی تو بھائی نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں ابو کے ساتھ سونے سے منع کیا، مگر میں انہیں نظر انداز کرتی رہی۔ ابو کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے بھائی کی نظروں میں اپنے لیے کچھ برا نظر آیا تھا۔ میں ابو کے ساتھ کمرے میں آئی۔ ابو نے مجھے اپنے ساتھ لیٹنے کو کہا۔ میں خوشی خوشی لیٹ گئی کیونکہ میں اکثر امی ابو کے ساتھ لیٹا کرتی تھی۔ ابو کے پاس لیٹتے ہی میں سو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ابو کا ہاتھ میری کمر پر ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا ابو کا ہاتھ میری کمر پر ہے۔ میں نے ابو کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانا چاہا، مگر انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں جاگتی رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب ابو نے ہاتھ اٹھایا، میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھائی سو رہے تھے، میں بھی سو گئی۔ صبح جب سو کر اٹھی تو دیکھا میری شرٹ پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے نیچے کی اور کمرے سے باہر آئی۔ ابو اور بھائی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے کچن سے کھانے کی خوشبو آئی۔ میں سمجھ گئی اب وہ کھانا بنا رہے ہیں۔ میں کمرے میں آئی اور کمرے کی صفائی کرنے لگ گئی۔ میں بھائی کا بستر ٹھیک کر رہی تھی کہ میری نظر بھائی کے سرہانے کے نیچے پڑی تو دیکھا وہاں پر ایک میگزین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے میگزین اپنے ہاتھوں میں لی۔ میگزین پر بنی ہوئی تصویر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ لڑکے اور لڑکی کی بری والی تصویر تھی۔ میں نے میگزین کھولی اور تصویر دیکھنے لگی۔ تصویریں دیکھ کر میں چونک پڑی۔ میں پہلی بار ایسی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر پسینہ لگ گیا تھا۔ میں میگزین اپنے بستر پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی کہ ابو آواز لگاتے ہوئے کمرے میں آئے۔ ابو کی میں آواز سن کر میں گھبرا سی گئی اور میرے ہاتھ سے میگزین چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ ابو میرے پاس آئے اور انہوں نے میگزین اٹھا لی اور دیکھنے لگے۔ میگزین دیکھ کر ان کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا اور انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ تم یہ سب دیکھتی ہو؟ بہت جوانی چڑھ چکی ہے آپ کو تمہیں، ابو نے غصے سے پوچھا۔ نہیں ابو، ایسی بات نہیں ہے، میں ایسی نہیں ہوں، بلکہ یہ میگزین بھائی کی ہے، انہی کے بستر سے نکلی ہے۔ میں نے روتے ہوئے ابو کو سچ بتایا۔ اتنے میں بھائی بھی واش روم سے باہر نکل آئے اور میگزین ابو کے ہاتھ میں دیکھ کر سہم گئے۔ یہ تمہاری میگزین ہے نا؟ ابو بھائی کی طرف دیکھ کر بولنے لگے۔ ابو یہ میری نہیں ہے، یہ کرن کی ہے۔ جب سے امی کا انتقال ہوا ہے کرن بہت بدلنے لگی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسی دوستیاں بنا رہی ہے جو ایسی میگزین لا کر دیتی ہیں، اور پھر کرن ایسی میگزین دیکھ کر میرے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے۔ رات کے وقت بھی مجھے اپنے قریب آنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا اور اسے سمجھانے لگا کہ یہ کام کرنے کی اس عمر کی نہیں ہے، مگر یہ میری بات نہیں سنتی۔ بھائی کی جھوٹی باتیں سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے تھے؟ سارا جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہے تھے۔ بھائی جھوٹ بول رہے تھے ابو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یقین تھا ابو میری بات پر یقین کریں گے، لیکن ابو کے اپنے ارادے ہی غلط تھے، تبھی انہوں نے میری بات پر یقین کرنے کے بجائے بھائی کی بات پر یقین کر لیا۔ تو ایسی بات ہے، میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کی ساری جوانی نکال دوں گا۔ ابو نے اتنا ہی کہا اور میری طرف بڑھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر میں گھبرانے لگی۔ چلو جاؤ تم کمرے سے باہر۔ ابو نے بھائی کو اشارہ دیا اور کمرے سے باہر بھیج دیا۔ بھائی کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر ابو ساری حدیں پار کرتے ہوئے میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔
میں روتی چلاتی رہی مگر انہوں نے مجھ پر کوئی ترس نہیں کھایا اور میرے ساتھ سب کچھ کر ڈالا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں زمین کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ ابو ہی ہوں گے۔ میں مزید ڈرنے لگی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنا روتا ہوا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ بھائی کو دیکھ کر میں مزید رو پڑی۔ سب انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اگر میں سچ بتا دیتا تو ابو میری جان نکال دیتے۔ تم جانتی ہو نا، ابو کا غصہ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ بھائی میرے کندھے سے ہاتھ چلاتے ہوئے میرے بازو پر آ کر رکھے۔ ان کی نیت بھی خراب تھی مجھ پر۔ وہ میرے مزید قریب آنے لگے۔ میرے قریب مت آنا بھائی، میں بہن ہوں آپ کی۔ میں نے روتے ہوئے یہ بولا، مگر اگر ابو تمہارے قریب ہو سکتے ہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور بستر پر پھینک دیا اور پھر میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میرا برا حال تھا۔ یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں نے ابو اور میں نے تمہارے ساتھ کام کیا ہے یا کرتے ہیں، ورنہ زندہ گاڑ دوں گا۔ بھائی مجھے دھمکی دے کر چلے گئے۔ میں رونے لگی۔ میری ماں کے جانے کے بعد میرے اپنے ہی بھائی باپ مجھے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ ایک بار ایسا کرنے کے بعد ان دونوں کی عادت پڑ گئی اور بھائی ہر دن میرے ساتھ ایسا کرنے لگے۔ کبھی کبھی کرتے، میں بھائی کو ایسا کرنے سے منع کرتی رہتی مگر وہ نہ رکے اور مجھے عادت پڑ گئی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے چکر آنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ابو جب ڈاکٹر کو لائے تو اس نے میرا چیک اپ کیا تو معلوم ہوا میں ماں بننے والی ہوں اور یہ میرا چوتھا ماں ہے۔ میری ماں بننے کی خبر سن کر ابو اور بھائی چونک پڑے اور دونوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ میرے باپ بننے کی خبر سن کر بھائی ڈر گیا۔ ابو نے اسے آنکھیں نکالی اور خاموش رہنے کا کہا اور خود ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ وہ میرے بچے کو مار دیں۔ آپ کی بچی بہت کم عمر ہے اور چوتھا ماں ہے، بہت مشکل کیس ہے۔ ڈاکٹر نے سچ بتایا۔ ابو نے جلدی سے ڈاکٹر کو 4 لاکھ دیا اور کہا جو بھی ہوگا بس اس بچے کو مار دو۔ ابو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بھر دی۔ ابو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں شادی شدہ ہوں لیکن میری اولاد نہیں ہے۔ تم اپنی اولاد مجھے دے دو، میں تمہیں رہنے کو چھت دوں گا، لیکن تم ان 2 مردوں سے کبھی نہیں ملو گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری تو جان میں جان آئی اور میں نے حامد بھر لی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوسرے دروازے سے بھیج دیا اور میرے گھر والوں کو بھی کہہ دیا میں بھاگ گئی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولے کیونکہ وہ مجرم تھے۔ ڈاکٹر مجھے اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی سے ملوا کر اسے ساری کہانی سنائی تو مجھے اپنے پاس رکھنے کو مان گئی اور میری زندگی اچھی سے گزرنے لگی۔